مجھے لگا کہ شاید یہاں پہ گلگت بلتستان کے جتنے افسران ہیں ان سب کو ایک جگہ میں بلایا گیا ہے۔ یہاں پہ 50 سے زائد سرکار کی یہاں پہ گرین نمبر پلیٹ کی گاڑیاں موجود ہیں۔ پھر سرکاری افسرز کو ایک بات سمجھ بھی آ گئی کہ گرین نمبر پلیٹ میڈیا میں زیادہ ہائی لائٹ ہوتا، تو انہوں نے اس کا ایک توڑ بھی نکالا ہے کہ نمبر پلیٹ کو بلیک نمبر لگا دیں یا وائٹ نمبر لگا دیں۔ جی بی کے اندر سرکار کا کتنا بڑا ریسورس کس طرح یہاں پہ ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ انگلینڈ کی پوری گورنمنٹ کے پاس 8,500 گاڑیاں ہیں، جبکہ گلگت بلتستان کی سرکار کے پاس 8,500 سے زائد گاڑیاں موجود ہیں۔ کتنا بڑا یہاں پہ اشرافیہ ہے، کتنا بڑا ایک کالونیل ایک میکنزم یہاں پہ اب تک چل رہا ہے۔ ڈرائیور بھی کبھی کبھی یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں کس سرکاری بیوروکریٹ کا یا کس ڈائریکٹر کا یا کس محکمے کا میں بندہ ہوں، تو آپ میری گاڑی کو کیسے آپ کہہ سکتے کہ میں رونگ وے سے چلاؤں، جو بھی کہوں میری مرضی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار انفراسٹرکچر بہتر کیوں نہیں ہے، تو سرکار کہتی ہے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، جبکہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کا بے طریقہ استعمال کیسے ہوتا ہے وہ لائیو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سامنے دیکھیں ایک سیکورٹی والا مجھے کہہ رہا ہے آپ یہاں سے گاڑی لے کے جائیں۔ اب آپ یہ بتائیں ان لائن مارکیٹ سٹارٹ سے میں یہاں پہنچا ہوں، لے کے جاؤں گا، کراس کروں گا، کھڑی کہیں کہاں کروں؟ ان لائن مارکیٹ کے اندر جگہ نہیں ہے تو باہر تو روڈ ویسے بھی چھوٹا ہے۔ اب گلگت کی اگر ہم بات کریں، یہاں پہ پلاننگ نہیں ہونے کی وجہ سے پہلے روڈ بنایا جاتا ہے پھر اس کو توڑا جاتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں جوٹیال گلگت میں، اور آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا گلگت شہر کے ایک لانگ ڈرائیو پہ۔ یہ ہے وہ گاڑی جس میں ہم لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے، لیکن اس گاڑی کی حالت تھوڑی سی آپ کو غیر نظر آ رہی ہوگی کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ کل ہی ہم نے اس گاڑی کی سروس کرائی تھی اور 24 گھنٹوں سے کم عرصے میں بہت زیادہ مٹی اس پہ لگی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں گلگت شہر میں کتنا ڈسٹ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور گلگت کے اوورآل حالات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ اس لانگ ڈرائیو کی جرنی میں ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر آج میں نے پہنے بلیک کپڑے ہیں اور امید ہے جتنی ڈسٹ یہاں پہ اس حساب سے یہ کپڑے کہیں وائٹ کپڑوں میں تبدیل نہ ہو جائیں۔ تو جائیں گے ہم گلگت شہر کو ایکسپلور کرنے اور دیکھیں گے کہ یہاں سے سب سے بڑے مسائل کون کون سے ہیں۔ خیر گلگت کا سفر جو کہ ایکسپلور کرنے کا جاری ہے، تو چلتے چلتے ہم ایک جگہ پہ آپ پہنچے ہیں اور مجھے لگا کہ شاید یہاں پہ گلگت بلتستان کے جتنے افسران ہیں ان سب کو ایک جگہ میں بلایا گیا ہے، تو پتہ لگا نہیں یہ تو پبلک اسکول اینڈ کالجز جس کو اب کرنل مجیب شہید کا نام دیا گیا ہے وہ ہے، اور یہاں پہ 50 سے زائد سرکار کی یہاں پہ گرین نمبر پلیٹ کی گاڑیاں موجود ہیں۔ پھر سرکاری افسرز کو ایک بات سمجھ بھی آ گئی کہ گرین نمبر پلیٹ میڈیا میں زیادہ ہائی لائٹ ہوتا، تو انہوں نے اس کا ایک توڑ بھی نکالا ہے کہ نمبر پلیٹ کو بلیک نمبر لگا دیں یا وائٹ نمبر لگا دیں۔ آپ میرے پیچھے اور بی رولز میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ کی، اگر ہم بات کریں بیوروکریسی کی، تو بیوروکریسی کی یہاں پہ گاڑیاں موجود ہیں، سیکریٹریٹ کی گاڑیاں موجود ہیں، ڈائریکٹریٹ کی گاڑیاں موجود ہیں، فیلڈ کی گاڑیاں موجود ہیں، ایون کچھ تو گاڑیاں میں نے دیکھی جو یونائٹڈ نیشن یا WHO نے یہاں پہ جو تھے اس کی گاڑیاں بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں جی بی کے اندر سرکار کا کتنا بڑا ریسورس کس طرح یہاں پہ ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سیکٹریز آفس میں نہیں ہوتے، ڈائریکٹرز آفس میں نہیں ہوتے یا آفسرز آفس میں نہیں ہوتے، وہ خود اپنے بچوں کو ڈراپ کرنے یا پک کرنے آتے ہیں۔ ایک تو وہ ویسٹ ہے، سیکنڈلی فیول کا ویسٹیج ہے، تھرڈ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے بعد میں اور ریسورسز وہ ویسٹ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ریسورس یہاں پہ ویسٹ کیا جاتا ہے سرکار کا۔ ایک کمپریزن کے لیے اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انگلینڈ کی پوری گورنمنٹ کے پاس 8,500 گاڑیاں ہیں، یعنی پورے یونائٹڈ کنگڈم کی سرکار کے پاس 8,500 گاڑیاں ہیں، جبکہ گلگت بلتستان کی سرکار کے پاس 8,500 سے زائد گاڑیاں موجود ہیں۔ کتنا بڑا یہاں پہ اشرافیہ ہے، کتنا بڑا ایک کالونیل ایک میکنزم یہاں پہ اب تک چل رہا ہے۔ اس وقت گلگت میں سینکڑوں اسکول ہیں، اگر میں جاؤں APS کے سامنے، آخان ہائر سیکنڈری اسکول کے سامنے، ایلیجن اسکول کے سامنے یا سرکاری اسکولوں کے سامنے، وہاں پہ بھی اسی طرح درجنوں سرکاری گاڑیاں موجود ہیں۔ یعنی ایک دن میں میرے خیال سے ہزاروں گاڑیاں اسی کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کی گئی ہیں۔ اگر آپ ملٹیپلائی کریں ایک گاڑی ایک بچے پہ کتنا خرچ ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ رزلٹ نظر آ جائے گا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار انفراسٹرکچر بہتر کیوں نہیں ہے، تو سرکار کے لیے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، جبکہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کا بے طریقہ استعمال کیسے ہوتا ہے وہ لائیو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر بچے بھی میرے خیال سے بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں اس پروگرام کو، تو لائن لگے پوری میری آڈینس سن رہی ہے۔ جوں آپ گلگت شہر کے اندر آتے جائیں گے تو آپ کو اسی طرح کے کچرے کے ڈھیر ہر قدم پہ آپ کو ملیں گے، جو کہ ایک بہت انفارچونیٹ سی سچویشن ہے۔ اس وقت میں پبلک چوک کے وہاں پہ موجود ہوں اور میرے رائٹ سائڈ میں سرینا ہوٹل ہے اور میرے لیفٹ سائڈ میں پبلک اسکول اینڈ کالجز ہیں، باقی ریاستی یہاں پہ اداروں کے دفاتر موجود ہیں۔ ان کے بیچ اتنا کچرا یہاں پہ موجود ہے، یہاں سے ڈیلی ہزاروں طلباء کا، ہزاروں سیاحوں کا گزر ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ اندازہ لگا لیں اس طرح کا کچرا ایک تو ہمارے نیگیٹو امیج کے لیے اور دوسرا ہماری صحت کے لیے کتنا مضر ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جو ادارے ہیں جس میں گلگت بلتستان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے یا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے یا باقی جو ادارے ہیں میونسپل کارپوریشن کی، ان کو چاہیے کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ یہ ایک بیسک میرے خیال سے ہیومن رائٹ بھی ہے، ایک ایلیمنٹ اور ایک ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ اسی طرح کا کچرا روڈ سے وہ اٹھا لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور گلہ صرف اداروں کے علاوہ عام سے بھی ہے کہ بن یہاں پہ لگا ہوا ہے،
और हम बोदर नहीं कहते कि कचरा अपना उठा के उसको बिन के अंदर डालें। सो यहाँ पे खड़ा होना 2 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और हज़ारों लोगों का इस जगह से गुजर बसर होता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कितना एक यहाँ पे हम अपनी सेहत, अपने बच्चों की सेहत और हम अपने इलाके को भी, मेरे ख्याल से बहुत जो एक खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान हुआ करता था, अब मेरे ख्याल से एक कचरा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जा रहा है। सो इदारों को नोटिस लेना चाहिए और आवाम को भी बेसिकली अपने सिविक सेंस को इस्तेमाल मिला के बिन के अंदर कचरा फेंकना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी क्या हालात हैं। इस वक्त मैं एग्जैक्टली पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ और 2 बजे का टाइम है और स्कूल की छुट्टी हुई है। अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे कितने ज़्यादा यहाँ पे सरकार की गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे कैसे उसको मिसयूज़ किया जाता है। यही गाड़ियाँ जब रोड पे जाती हैं वो रॉन्ग वे से आती हैं और प्रॉपर जो ट्रैफिक जाम है उसका बाइस बनती है। यहाँ से यानी पब्लिक चौक से लेकर अगर हेली चौक शायद 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का मैक्सिमम रास्ता होगा, लेकिन अब वो जो रास्ता है 2 किलोमीटर का, उस तो को तय करने के लिए 2 घंटे हमारे लगेंगे। अब अंदाज़ा लगा लें 2 किलोमीटर सफ़र तय करने के लिए अब मुझे 2 घंटे क्यों लग रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पे गैर ज़रूरी सरकार का रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है, गैर ज़रूरी यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन उसको वॉयलेट करने में उनकी गाड़ियों का बहुत बड़ा रोल होता है। ड्राइवर भी कभी कभी ये ट्रीट करता है कि आप मुझे नहीं जानते, मैं किस सरकारी ब्यूरोक्रेट का या किस डायरेक्टर का या किस महकमे का मैं बंदा हूँ, तो आप मेरी गाड़ी को कैसे आप कह सकते कि मैं रॉन्ग वे से चलाऊँ, जो भी कहूँ मेरी मर्ज़ी है। तो खैर गिलगित में थोड़ी सी लाकानूनियत भी मेरे हिसाब से है, इसको सर्विसेज का डिपार्टमेंट है उसको देखना चाहिए कि यार एटलीस्ट जितनी गाड़ियाँ इशू हुई हैं क्या वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ हो रही हैं या रिसोर्सेज का मिसयूज़ किया जाता है। इसके साथ एक और चीज़ ये भी है कि जितने भी यहाँ के सरकार की गाड़ियाँ हैं उसके अंदर ऑफिसर खुद अपने बच्चों को ड्रॉप करने या पिक करने आते हैं। बहुत सारे ऑफिसर से हमने बात की लेकिन वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते और खैर शर्मी का वो इजहार कर रहे थे। बट यहाँ पे देखें ना, एक बंदा जिस काम के लिए उसको हायर किया गया वो काम छोड़ के अपने बच्चों को लाने ले जाने में अपने घंटों ज़ाया करता है, जो कि कितनी बड़ी अनफॉर्चुनेट सी एक सिचुएशन है। तो खैर क्योंकि अब हमने बाज़ार की तरफ जाना है, आपको गिलगित के और मामलात आपको दिखाते जाएंगे। जुटियाल से बला खैर एक अच्छे खासे सफ़र तय करके हम चिनार बाग पहुँचे हैं और यहाँ से बाज़ार मेरे ख्याल से अब नज़दीक इतना दूर नहीं है। ये इलाका खैर आइकॉनिकली बहुत प्यारा भी दिख रहा है। ये जो बड़े बड़े आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये चिनार के दरख्त हैं और कहा यह जाता है कि यहाँ पे जब सिख, डोगरे या हिंदू थे तो उन्होंने ये प्लांटेशन वहाँ पे की है और इनको काटने के वाले से भी कहा यह जाता है कि शायद वो इनडायरेक्टली कोई पैगाम भेजते हैं, आई डोंट नो, जम्मू एंड कश्मीर या इंडियन की साइड से कि इन दरख्तों को नहीं काटना। इस हवाले से भी कोई र्यूमर्स की तरह की या एक मिथ ये बात इस हवाले से कही जाती है। इसी के अंदर जो मेरे लेफ़्ट साइड में जो जगह है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है और CM सेक्रेटरीट भी अंदर ही है। इसी में जो ओल्ड असेंबली हॉल था, पहले जो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली थी वो भी यहाँ अंदर मौजूद थी। यहाँ से हम जब जा रहे थे तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ब्यूटिफिकेशन के नाम से अनफॉर्चुनेट है गिलगित, एक तो यहाँ पे मास्टर प्लानिंग नहीं होने की वजह से, अगर है भी तो उसकी री इन्फोर्समेंट नहीं होने की वजह से ये एक कंक्रीट के जंगल का मंजर पेश करा। इसी में आप ये देखें चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट के बाहर क्या चीज़ लगी हुई है, ब्यूटिफिकेशन के नाम से इन्होंने एक प्लास्टिक की एक ग्रीन चादर रखी है। एक पिक्चर और एक वीडियो भी बहुत वायरल थी कि इसके ऊपर एक गाय और एक बकरी इसको खाना चाह रहे थे लेकिन चबा नहीं सके। अब इस जगह पे मेरे ख्याल से अगर कुछ फूल लगाते, इस जगह पे या कोई प्लांटेशन करते, कुछ और चीज़ करते, ये ज़्यादा खूबसूरत लग सकती थी। अब ये प्लास्टिक की एक चीज़ लगाना मेरे समझ से तो ये खैर चीज़ बाहर है। अगर हम ब्यूटिफिकेशन की बात करें या नेचर की बात करें तो जितना नेचुरल हमारे इन्वायरमेंट को हम नेचुरल चीज़ों से कवर अप कर सकते हैं उसमें यहाँ पे एक प्लास्टिक की चीज़ लगाने की मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित के एक शाहरा में और मेरे पीछे जो आप शाहरा देख रहे हैं या ये रोड देख रहे हैं, इसी तरह का हाल गिलगित के हर रोड का है। गिलगित के तकरीबन जो रोड्स हैं वो खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं और गिलगित पूरा मेरे ख्याल से कहना नहीं चाहिए बट ये कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। अब गिलगित की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्लानिंग नहीं होने की वजह से पहले रोड बनाया जाता है फिर उसको तोड़ा जाता है। हम बात करें गिलगित के रोड्स की तो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जब वज़ीर आला थे उनके आखिरी टेन्योर में जब वो घर जाते उन्होंने सिटी की तकरीबन रीकारपेटिंग की पेवर मशीन से और उसके जाने के 1 साल पूरा नहीं हुआ था गैस के नाम पे या गैस के पाइपलाइन के नाम पे पूरे रोड्स को तोड़ा गया और उसके बाद दोबारा पानी के सीवरेज के नाम पे कुछ रोड्स को तोड़ा गया और उसके कुछ अरसे बाद इंटरनेट के केबल्स के नाम पे दोबारा उसको तोड़ा गया। मेरे ख्याल से एक बंदा अगर लाइफ टाइम स्मोकिंग करे तो उतना डैमेज या हर्ट नहीं होगा या उसके लंग्स इतने ख़राब नहीं होंगे जितना 1, 2 या 4 दिन यहाँ पे आप पैदल चलेंगे तो आपके लंग्स ख़राब होंगे। इतनी डस्ट है यहाँ पे और जो रोड्स अभी रीकारपेटिंग दोबारा हो रहे हैं उसके ऊपर भी अगर हम देख लें तो यहाँ पे जो सीवरेज का ढक्कन है वो 2 या 3 या 4 इंच ऊपर है और बहुत बुरे हालात हैं। भला आखिर हम पहुंचे हैं एनलाई मार्केट और एनलाई मार्केट पे आके मेरा माइंड ये था कि मैं गाड़ी से उतरूं और आपको ग्राउंड पे दिखाऊं कि एनलाई मार्केट की ओवरऑल सूरत हाल क्या है। क्योंकि यहाँ पे इतनी शॉप्स हैं, इतने दुकानें हैं कि पार्किंग की अब जगह ख़त्म हो गई है।
یہ جو مینیج کرنے والی کمپنی ہے یا جو ادارہ ہے اس کو میں کہوں گا یار لالچ کرنا بھی میرے خیال سے ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی نہ کیا جائے. اب میں یہاں سے اتر کے کہیں کھڑی کر کے نہ میں شاپ جا سکتا ہوں, نہ میں کسی کیفے جا سکتا ہوں, نہ میں کوئی اور چیز خرید سکتا ہوں. ایٹ لیسٹ میرے خیال سے گلگت بلتستان کا ہر بندہ 2 سے 3 گھنٹے وہ روڈ پہ گزار دیتا ہے. اب آپ اس طرف دیکھیں, میرے لیفٹ سائڈ میں چھوٹی سی جگہ تھی پارکنگ کی جہاں پہ کچھ لوگوں کو گاڑی کھڑنے کی جگہ تھی. اب اس پہ بھی یہ انہوں نے ایک ماشاءاللہ سے پلازا بنا لیا ہے. اب تھوڑی سی جگہ ہونی چاہیے. اب لوگ باہر دیکھیں, ڈسٹ دیکھیں, کچرا اتنا ہے یہاں پہ, گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے, اور بچی کچی جو جگہ ہے اس پہ بھی اب کنسٹرکشن کیے جا رہے ہیں. میرے خیال سے یہ کوئی 6, 8 یا 10 فٹ بچے ہیں, اگر جی چاہے ان کا یا کسی کا تو اس پہ بھی وہ کوئی پلازا یا روڈ بنا سکیں. لیکن اتنا بھی میرے خیال سے کوئی بیسک سینس ہونا چاہیے کہ یار کسٹمر جو آئیں گے ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے کوئی پارکنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ اتریں, آرام سے جائیں اور شاپنگ کریں. یہ دیکھیں اب ساتھ میں دوسری جو ایک جگہ تھی جہاں پہ چھوٹی سی ایک میرے خیال سے اندر جو گاڑیاں اندر کی طرف کھڑی ہو سکتی تھی, وہاں پہ بھی انہوں نے اتنی شاپس بنائی ہے. کروڑوں کا نہیں, اربوں کا انکم ہے, اربوں کی ورتھ کی پراپرٹیز یہاں پہ, لیکن پارکنگ نہیں ہے. یہ المیہ صرف ان لائن مارکیٹ کے نہیں ہے بلکہ پورے گلگت بلتستان کے. پلازے تو ہم بہت بڑے بڑے بنا لیتے ہیں, لیکن پلازوں کو بنا کے کہاں گاڑی کھڑی کرنا ہے اور کیسے ہم نے اندر جانا ہے اس کے لیے کوئی میکینزم ہم نے نہیں بنایا ہوا. یہاں پہ بس جلدی سے کوئی بھی جگہ ہو اس میں ایک کنکریٹ کی بہت بڑا ہم نے یا شاپ بنانی ہے یا پلازا بنانا ہے یا مال بنانا ہے, مینیج کیسے کرنا ہے, گاڑیاں کہاں کھڑی کرنی ہے یہ نہیں پتہ. اب اسی لیے گلگت بلتستان میں 1 کلومیٹر سفر ڈسٹینس یا 1 کلومیٹر کا جو پیچ ہوتا ہے اس کو طے کرنے کے لیے آپ کو 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. اس وقت بھی میں نے گاڑی کھڑی کر کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور 2 منٹ اب ہو گئے. یہاں پہ سامنے دیکھیں ایک سیکورٹی والا مجھے کہہ رہا ہے یہاں سے گاڑی لے کے جائیں. اب آپ یہ بتائیں, ان لائن مارکیٹ سٹارٹ سے میں یہاں پہنچا ہوں, لے کے جاؤں گا, کراس کروں گا, کھڑی کہاں کروں. ان لائن مارکیٹ کے اندر جگہ نہیں ہے تو باہر تو روڈ ویسے بھی چھوٹا ہے, باہر تو اور بھی شاپس زیادہ ہیں اور جگہ بالکل سکیز, تو کہاں ہم کھڑی کریں. لوگ اسی لیے اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ بازار کی طرف بالکل ہی نہ آ جائیں. یہاں پہ صرف پیک آورس بھی نہیں ہوتے, یہاں پہ کسی بھی ٹائم آپ اس سائڈ میں آئیں گے آپ کے 2 سے 3 گھنٹے گاڑی کے اندر اور روڈ پہ آپ کے لگنے ہیں. تو یہ ہے ہمارا گلگت, اور گراؤنڈ زیرو سے میرے خیال سے بتانا ہمارا فرض ہے, اور ہم اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ صورتحال کیا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ.